ہمارے بعض نوجوان ہی معلوم کر رہے تھے کہ صلاۃ التسبیح کیا ہوتی ہے، صلاۃ التسبیح کس طرح پڑھی جائے۔ صلاۃ التسبیح دیکھیے، یہ ایک ایسی نماز ہوتی ہے کہ جو نماز اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی اور بڑی تاکید سے اس نماز کے ادا کرنے کا اہتمام کی تلقین کی تھی۔ روایت کے اندر آتا ہے، کچھ روایت میں اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے ہفتے میں ایک مرتبہ یہ نماز ضرور پڑھے۔ اگر ایک مرتبہ ہفتے میں نہیں پڑھ سکتا تو 15 دن میں اس کو پڑھ لیا جائے۔ اگر 15 دن میں بھی اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا تو مہینے میں، اگر مہینے میں بھی نہیں تو سال میں ایک مرتبہ، اگر کوئی سال میں بھی نہیں پڑھ سکتا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ ضرور پڑھے۔ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے اگر کوئی انسان اس نماز کو پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا کرتے ہیں اور وہ انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہو۔ تو اس کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اس نماز کی بڑی فضیلت، بڑی اہمیت ہے۔ حضرات صحابہ نے اس کو پڑھی، اللہ کے نبی نے پڑھی، حضرات صحابہ کو تلقین کی ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی کم از کم اس کو ایک مرتبہ پڑھیں۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے طریقہ یہ ہوتا ہے، اس میں 4 رکعت نماز کی نیت باندھی جاتی ہے۔ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح دیکھیے نفل ہوا کرتی ہیں۔ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، رخ میرا کعبے کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر کہتے ہوئے انسان دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اور نیت باندھ لے۔ نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھیں۔ کلمہ تو آگے تک ہے لیکن یہاں تک پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کلمے کو 3 آپ ثنا کے بعد قرات سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں۔ پہلے ثنا پڑھیں، اس کے بعد یہ کلمہ 15 مرتبہ قرات سے پہلے پڑھ لیں۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت دوسری ملا لی جائے، سورہ فاتحہ اور سورت سے جب فارغ ہو جائے تو پھر 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ آپ یہاں پڑھیں۔ تو اس طریقے سے 15 اور 10 25 مرتبہ آپ کا یہ کلمہ ہوا۔ اس کے بعد آپ سیدھے رکوع میں جائیں، رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھیں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، جتنی بھی پڑھنا چاہیں۔ سنت ہے، 3 بھی سنت ہے، 5 بھی سنت ہے، 7 بھی سنت ہے اور 11 بھی سنت ہے۔ وہ انسان کی اپنی طاقت اور اپنی چستی کے اعتبار سے موقوف ہوا کرتا ہے، جتنا بھی پڑھنا چاہے اتنا پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ کلمہ پڑھیں، تو 25 اور 10 35 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد رکوع کے لیے سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہو اور ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، دونوں میں سے کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ پڑھنے کے بعد سجدے سے پہلے کھڑا 10 مرتبہ پھر یہ پڑھیں۔ تو اس طریقے سے 45 مرتبہ یہ کلمہ یہاں تک ہوا۔ اور پھر رکوع سے آپ سجدے میں جب جائیں گے تو پہلا سجدہ جب ہوگا تو پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ اس کلمے کو پڑھیں، تو 45 اور 10 55 ہوا۔ پھر سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اٹھیں گے اور اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھ لیں بیٹھے بیٹھے، یعنی دوسرے سجدے سے پہلے 10 مرتبہ بیٹھ کر پڑھیں، تو 65 ہوا۔ پھر اس کے بعد دوسرے سجدہ جب کریں گے تو سجدے میں جانے کے بعد اب وہاں آپ سجدے کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ، اپنی حیثیت کے مطابق جتنے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر پڑھنے کے بعد پھر یہ تسبیح 10 مرتبہ یہ کلمہ پھر پڑھیں، تو اس طریقے سے ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ یہ کلمہ آپ کا مکمل ہو جاتا ہے۔ سجدہ دوسرا کرنے کے بعد یہ تسبیح پڑھنے کے بعد تیسرا کلمہ، ایک رکعت آپ کی مکمل ہوئی۔ جس طریقے سے آپ نے پہلی رکعت پڑھی تھی اسی طریقے سے دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت ہوں گی۔ اس طریقے سے یہ کلمہ ان 4 رکعتوں کے اندر 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور ان 4 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت آپ کو پڑھنی ہے۔ تو دیکھیے یہ نماز تھوڑا سا وقت تو لگتا ہے لیکن اس کی فضیلت بہت ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان اس نماز کو پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماقبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کے فیصلے کر دیا کرتے ہیں۔ تو اس نماز کو پڑھنے کی بھی کوشش کریں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو تمام رسومات اور بدعات سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رات گزاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے ہم تمام کو رات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔